بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایرانی حملہ عالم اسلام میں انتشار کی کوشش ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین و صدر وفاق شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، سینئر نائب صدر مولانا انوار الحق، نائب صدر مولانا عبید اللہ خالد، مولانا سید سلیمان بنوری، مولانا سعید یوسف اور جنرل سیکرٹری وفاق المدارس مولانا قاری محمد حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ نے ایران کی طرف سے پاکستان پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہو کر بلا جواز اشتعال انگیز کارروائی، خاص طور سے اس موقع پر جبکہ عالم اسلام کے متحد ہونے کی ضرورت ہے، انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ ایرانی حملہ صرف پاکستان کی سالمیت اور وقار پر حملہ نہیں بلکہ عالم اسلام میں انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کی کوشش اور عالمی اور اسلامی برادری کی غزہ جیسے معاملات پر یکسوئی کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے پاکستان کی طرف سے بروقت جوابی کارروائی پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ بروقت جوابی کارروائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ علماء اکرام نے کہا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ اور متحد ہے۔ انہوں نے ایران سمیت دیگر دشمنوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہر قسم کی مہم جوئی سے باز رہیں ورنہ نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات مضبوط، گہرے اور تاریخی ہیں۔ دونوں ممالک باہمی تعلقات معمول پر لانے کا آغاز کریں۔ اسلام آباد سے جاری اپنے بیان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ ایران کو شکایت یا غلط فہمی تھی تو کارروائی کی بجائے پاکستان سے بات کرنا چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ تعلقات ایسے نہیں کہ ایران پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر ایسی غیر معمولی کارروائی کرے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی ہر چند کے ایک طرح کا احتجاج نوٹ کرانا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ دونوں ممالک سفارتی ذرائع اور گفتگو سے باہمی تعلقات معمول پر لانے کا آغاز کریں۔ پاکستان ایران تلخی بڑھنے سے روکنے کے لیے پرامن اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال کو باہمی اعتماد سے کنٹرول نہ کیا گیا تو دشمن قوتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ قائد جمعیت کا کہنا تھا کہ کارروائی سے ایک دن قبل بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ ایران سے شبہات بڑھ رہے ہیں۔ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں ختم بخاری و دستاربندی تقریب کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں تقریب ختم بخاری و دستاربندی کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان سمیت افغانستان اور دیگر اسلامی ممالک سے آئے ہوئے افراد نے شرکت کی۔ امسال دارالعلوم حقانیہ سے فارغ التحصیل علماء اکرام کی تعداد 1500 تھی، جن میں درس نظامی، تخصصات، حفظ اور بنات سمیت متعدد شعبوں میں ڈگریاں مکمل کرنے والے طلباء شامل تھے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دیا۔ تقریب سے جمعیت علماء اسلام کے امیر، دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی صاحب نے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ دینی مدارس سے مسلمانوں کا تشخص اور اسلامی شعور زندہ ہے۔ اس شعور، خودداری، جذبہ حریت، تہذیب اور مذہب کا دفاع ہی مسلمانوں کا اصل سرمایہ ہے۔ مدارس، مساجد اور خانقاہوں کی ہی بدولت آج کے پرفتن دور میں ملک عزیز پاکستان کا پسا ہوا طبقہ بے راہ روی اور گمراہی سے بچا ہوا ہے۔ مقتدر قوتوں سے اپیل ہے کہ وہ آنے والے انتخابات میں ہر قسم کی دھونس اور دھاندلی کا سدباب کریں۔ قوم محب وطن، اسلام پسند، صاف اور شفاف کردار کی حامل شخصیات کو ہی ووٹ دیں۔ مولانا انوار الحق صاحب نے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کو قیمتی نصائح سے نوازا۔ یکساں سول کوڈ دستوری ضمانتوں کو ختم کر دے گا۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کو المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ کا اجلاس صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں یکساں سول کوڈ، گیان واپی، شاہی عیدگاہ، اوقاف، تحفظ خواتین سمیت قبلہ اول کی بازیابی، فلسطین کی حمایت اور اسرائیلی مظالم کی مذمت کی گئی۔ اجلاس کے بعد بورڈ نے 8 نکاتی تجاویز منظور کیں، جس میں لکھا تھا کہ بورڈ پہلے بھی اس بات کو واضح کر چکا ہے کہ ہندوستان جیسے کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی ملک کے لیے یونیفارم سول کوڈ بالکل موزوں اور مناسب نہیں ہے۔ نیز اس طرح کی کوششیں ملک کے دستور کی روح کے بھی خلاف ہیں۔ اقلیتوں کو دستور میں جو ضمانت دی گئی ہے، یونیفارم سول کوڈ اس کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے نہ مرکزی حکومت کو اور نہ کسی ریاستی حکومت کو یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی بات کرنی چاہیے۔ یہ بات قطعاً ناقابل قبول ہوگی۔ مجلس عاملہ کا اجلاس وارانسی کی گیان واپی مسجد، متھرا کی شاہی عیدگاہ کے تعلق سے نچلی عدالتوں میں جو نئے تنازعات پیدا کیے گئے ہیں، اس کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
اجلاس کا احساس ہے کہ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 عیسوی کے قانون کے ذریعے ملک کی مقننہ نے ہر نئے تنازع کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس اجلاس کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ سپریم کورٹ، جس نے بابری مسجد کا فیصلہ دیتے وقت اس قانون کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ اس کے ذریعے ہر نئے تنازعات کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، وہی مسلمانوں کی متھرا اور کاشی سے متعلق اپیلوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اگر ان چور دروازوں کو بند نہیں کیا گیا تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ شرپسند قوتیں ملک کے مختلف علاقوں میں نئے نئے فتنے اور تنازعات کھڑے کرتی رہیں گی۔ مولوی عبدالکبیر کی ترک سفیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے رئیس الوزراء کے برائے سیاسی امور نائب مولوی عبدالکبیر نے آج کابل میں ترک سفیر جنگ اونال سے ان کے دفتر میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ترک سفیر نے افغانستان اور ترکی کے درمیان تعلقات کے فروغ پر زور دیا اور کہا کہ ان کا ترکی میں کسی کو بھی امارت اسلامیہ کے خلاف سیاسی اور فوجی فعالیت کی اجازت نہیں دے گا۔ مولوی عبدالکبیر صاحب نے اس موقف پر شکریہ ادا کیا ہے۔ اسرائیل کا شیخ اکرمہ صبری پر دہشت گردی پر اکسانے کا الزام۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی قابض حکام نے مسجد اقصیٰ کے امام اور یروشلم میں اسلامی کونسل کے سربراہ خطیب شیخ اکرمہ صبری پر دہشت گردی پر اکسانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ القدس کے ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ انتہا پسند صہیونی تنظیم LAVI نے قابض استغاثہ کو ایک درخواست جمع کرائی ہے تاکہ اسے مسجد اقصیٰ کے مبلغ 85 سالہ شیخ اکرمہ صبری کے خلاف فرد جرم عائد کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس درخواست کے جواب میں قابض حکومت کے قانونی مشیر نے القدس میں پبلک پراسیکیوشن کے موقف کو قبول کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ الشیخ صابری کے خلاف آنے والے دنوں میں فرد جرم عائد کی جائے گی۔